ادھر میں جاتا تھا اتر کے اسٹیج سے اور آپ آئیے گا جی میں آپ سے. اچھا اب وہ حیران ہوتے تھے ہم مسلمانوں کو یکجا ہو کر کفار کو نیست و نابود کر دینا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے لوگ تقریباً 1.5 سے 2 ارب لوگ یکجا ہو جائیں اور باقی کا تباہی کا سامان بن جائیں. آدمی سے انسان کا جو سفر ہے وہ خود آگاہی کا سفر بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہمیں انسان کی وسعت سمجھنی ہے. ایک ایسا واقعہ میں ضرور بتاؤں گا 2011 سے. وہ تھا ڈی آئی خان، ایک شوگر مل میں ایک سلسلہ چل رہا تھا ویژنیئرنگ کے نام سے. تو ادارے میں ایک سمت کا تعین کرنا، پھر حکمت عملی کا ہونا، پھر لوگوں کو اس میں شریک کرنا اور ایک واضح انداز سے ایک سلسلے کو آگے بڑھانا. تو اس سلسلے میں ہوا یہ کہ جو کنکلوڈنگ سیشن تھا اس میں مالکان، انتظامیہ، افسران اور کارکنان سارے جمع ہو گئے. اور جب وہ جمع ہوئے تو وہ شامیانہ لگا ہوا تھا کمپاؤنڈ میں، اور آپ تصور کر لیں کہ ہال میں 750 لوگ ہیں، اور اس کا جو اسٹرکچر تھا، وہ جو اس کا ڈھانچہ تھا وہ یہ کہ بھئی کافی ٹیبل جیسے میرے سامنے یہاں رکھی ہوئی ہے اور 2 چیئرز رکھی تھیں، ایک مائک رکھا ہوا تھا. اور میں نے یہ سوچا کہ ہمارے پاس 2 گھنٹے ہیں، 750 لوگ ہیں، سب کو شریک کرنا ہے، تو کیسے کریں. تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسی محفلوں میں جب آپ ایک اختتامی سلسلے کو چلا رہے ہوتے ہیں تو چیئرمین آئیں گے، پھر کوئی اور خطاب کرے گا. اچھا باقی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ یار اب چائے کب آئے گی، سموسے کب ملیں گے. تو میں نے کہا کہ نہیں، اس طرح میں نہیں چلاؤں گا اس سلسلے کو. رینڈملی میں نے پھر سلیکٹ کیا، اور میں نے بات کر لی تھی کیونکہ میں مل چکا تھا مینیجرز وغیرہ سے. تو پیچھے جو لوگ بیٹھے تھے بیک بینچرز، تو ادھر میں جاتا تھا اتر کے اسٹیج سے اور آپ آئیے گا جی میں آپ سے. اچھا اب وہ حیران ہوتے تھے کہ یار یہ مجھے بلا رہے ہیں، میں کیا بات کروں گا. تو خیر ان کو میں بلا کے پھر مختصر سی گفتگو 2 منٹ 3 منٹ کی کرتا تھا. تو 12 لوگوں کا میں نے منصوبہ بنایا تھا. جو 6ٹھی شخصیت آئی تھی وہ پگڑی پہنے ہوئے تھے، داڑھی تھی، اور جب انہوں نے بات چیت شروع کی تو ان کی آواز میں نے بڑی گرج اور روانی دیکھی. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کس شعبے سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اس علاقے کا مسجد کا امام ہوں. تو میں نے کہا کہ پھر آپ جمعہ بھی پڑھاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. تو آپ واعظ بھی دیتے ہوں گے، خطبہ بھی؟ کہا بالکل. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو ان کا اظہار کرنے کی جو صلاحیت تھی کیوں اتنی اچھی تھی، کیونکہ وہ ان کو پریکٹس بھی ملتی تھی. باتوں باتوں میں انہوں نے جوش خطابت میں ایک جملہ کہا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے: ہم مسلمانوں کو یکجا ہو کر کفار کو نیست و نابود کر دینا ہے. جب انہوں نے یہ کہا تو میں نے کہا یار یہ میں نے سنا تو بہت دفعہ ہے ادھر ادھر، لیکن اب یہاں پہ ایک مولوی صاحب ایک بات ایسی کہہ رہے ہیں، اور موقع بھی میرے لیے بڑا سنہرا ہے کیونکہ اس کو سن کے میں کنفیوز ہو جاتا ہوں. تو میں نے ان سے پھر گزارش کی کہ اگر اجازت دیں تو میں آپ سے سیکھنا چاہوں گا، تو کچھ سوال آپ سے پوچھ سکتا ہوں. تو پھر میں نے شریک کیا سب کو میں نے شریک کیا 750 لوگوں کو، اور میں نے ان سے کہا کہ جو حضرت نے ابھی کہا ہے، اگر آپ تصور کریں دنیا میں 8 ارب لوگ رہتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے لوگ تقریباً 1.5 سے 2 ارب لوگ یکجا ہو جائیں اور باقی کا تباہی کا سامان بن جائیں، تو کیا میں نے آپ کو صحیح سمجھا ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ بچپنے سے آج تک جو میں سنتا آیا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، یعنی کہ وہ 8 ارب جو افراد اس دنیا میں بستے ہیں وہ
ان کے لیے رحمت ہیں. رحمت للمسلمین تو میں نے ان کے لیے کبھی نہیں سنا. تو کیا یہ میں نے صحیح سنا ہے؟ پلیز آپ میری کلیریفیکیشن کر دیں, مجھے گائیڈ کر دیں. تو انہوں نے کہا نہیں, آپ نے صحیح سنا ہے. پھر میں نے ان سے کہا کہ بچپنے سے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ رب العالمین, رب المسلمین میں نے کبھی نہیں سنا اللہ کے بارے میں. تو انہوں نے کہا ہاں یہ بھی بالکل درست ہے. تو میں نے کہا پھر جب یہ دونوں باتیں درست ہیں تو پھر یہ کیسے آپ کہہ رہے ہو کہ ہم مسلمانوں کو یکجا ہو کر باقیوں کی تباہی کا سامان بننا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ خاموش ہو گئے. اور اب یاد رکھیں کہ وہ اپنے کنسٹیچوئنٹس کے سامنے بیٹھے ہیں, 750 لوگ ہیں, مسجد کے امام ہیں. 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ بڑے بھاری ہوتے ہیں. تو وہ کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں یہ جو میں نے کہا تھا اصل میں میرے دل کا میل تھا. مائی گاڈ, یہ کرشمہ تھا میرے لیے, اتنا بڑا کرشمہ تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بیکاز اس قسم کی سوچ جو ہے اس نے تباہی مچائی ہوئی ہے ہمارے دنیا میں, صرف پاکستان میں نہیں. اور میں نے آج تک کسی معتبر ہستی کو اقرار کرتے ہوئے اتنی فراغ دلی کے ساتھ نہیں دیکھا کہ کوئی جھک نہیں ہوئی. 3 منٹ کے اندر ہی پورا واقعہ ہوا تھا. تو یہ تھا سر وہ معجزہ جس نے میرے حوصلے کو اور بھی بڑھایا. اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم اس تعصب کے فضا سے نکلیں گے, غفلت کے اندھیروں سے انشاءاللہ نکلیں گے, اور وقت کے ساتھ ساتھ ذہن روشن ہوں گے اور ایک دوسرے کے لیے دل میں احترام پیدا کریں گے. اللہ نے ہمیں فرق پیدا کیا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کو جانیں, اس لیے نہیں کہ ہم ایک دوسرے کی بجائیں. تو یہ جو ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس سے ہم بچیں. BCCI بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس میں نے کام کیا. اس بینک کی جو تاریخ ہے وہ صرف 20 سال کی ہے, اینڈ اپنے زمانے کا واحد ایسا بینک ہے جو اسی خطے سے ابھر کے سامنے آیا اور 72 ممالک میں چھا گیا. اینڈ اٹ واز دا فاسٹسٹ گروئنگ پرائیویٹ بینک ان دا ورلڈ. آپ سوچیں تو کہ کیا وہ سلسلہ تھا. اب اس بینک میں آغا حسن آبدی مرحوم کا کردار یہ تھا کہ انہوں نے ایسے گلوبل ویژن کو لے کے وہ چل رہے تھے کہ یقین جانیں دنیا چھوٹی لگتی تھی کیونکہ امکانات بہت بڑے نظر آتے تھے. اور آغا حسن آبدی مرحوم جب بھی اپنے ینگ افسران سے مخاطب ہوتے تھے تو وہ ہمیشہ اس بات پہ زور دیتے تھے کہ تمہاری امکانات تمہاری سوچ کے برابر ہیں. جتنی اپنی سوچ کو وسیع کرو گے اتنے تمہارے امکانات وسیع ہوں گے. اور انہوں نے یہ کر کے دکھایا. اور بینکنگ کے میدان میں ایک اس قسم کا سلسلہ شروع کر دیا کہ پوری دنیا پہ یہ بینک حاوی ہونے لگا. اس حد تک کہ مارگریٹ تھیچر جو تھیں وزیر اعظم ایک زمانے میں برطانیہ کی, وہ چیئرمین بننے کے لیے راضی ہو گئی تھیں. آغا حسن آبدی مرحوم کوئین الزبتھ II جو حال میں اللہ کو پیاری ہوئی, وہ ان کی جاننے والے آغا صاحب کا نیٹ ورک بہت وسیع تھا. تو اس ماحول سے جب آپ نکل کے پاکستان آتے ہیں اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ یار یہاں کیا کروں, تو آئنسٹائن کی ایک سیئنگ ہے کہ مائنڈ ونس ایکسپینڈڈ نیور ریٹرنس ٹو اٹس اوریجنل سائز. تو بینک نے دماغ تو کھول دیا, وہ واپس سکڑ کے نہیں آ رہا تھا. تو پاکستان جب میں آیا تو میں نے کہا کہ یار میں کس ادارے میں کام کر سکتا ہوں. میں تو کسی ادارے میں کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہا کیونکہ ادارے چھوٹے ہیں اور کرنے کو بہت کچھ ہے. تو کیا کیا جائے؟ تو اس لیے پھر میں نے کنسلٹنگ کا جو قدم اٹھایا تھا اتفاق سے, جیسے میں نے آپ کو سلمان انصاری والی بات بتائی, تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ادارے چھوٹے کیوں ہیں, گلوبل کیوں نہیں ہوئے. وہ صرف اور صرف تنگ نظری کی وجہ سے. تو کیوں میں کسی ایک چھوٹے ادارے میں اپنے آپ کو تنگ کروں اور فرسٹریٹ کروں؟ کیوں نہ میں ان اداروں کے ساتھ بات چیت کروں اور ان کے ساتھ ایک سلسلہ ایسا چلاؤں جس میں یہ اپنی تعمیر اور گروتھ کا سوچیں, اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کا نام روشن ہو. یہ تھوڑی کہ ہم اتنے بڑے ہو گئے اور ہم یہاں سے وہاں پہنچ گئے. نہیں, ہمیں اللہ کا نام روشن کرنے کے لیے ہر ممکن کوششیں کرنی ہیں جس میں لوگوں کا بھی بھلا ہو, روزگار بھی ہو,
اور لوگوں کی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہو اور یہ سب. تو اس لیے میں نے سوچا کہ ایک ادارے میں رہ کر کام کرنا کوئی مزہ نہیں ہے. تو جتنے لوگ کارنیلین میں اسکول آف لیڈرشپ میں کام کر رہے ہیں سب کو یہ پتہ ہے کہ یہ ہمارے پلیٹ فارمز ہیں, یہ ہماری نوکریاں نہیں ہیں. ہمارا کام ایس او ایل اور کارنیلین میں نہیں ہے, ہمارا کام پورے معاشرے میں ہے, مختلف اداروں کے ساتھ ہے. تو ہم کیوں ایک نیا اسکول بنائیں جب ایک اسکول کو ہم اسٹرینتھن کر سکتے ہیں؟ ہم کیوں ایک نئی یونیورسٹی شروع کریں؟ ہم کیوں ایک نئی کمپنی کا آغاز کریں؟ ہماری کمپنی بھی تو آخر ایک مثال ہے. تو ہم اس روشنی کو لے کے مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں. تو بڑا مزہ آتا ہے کہ جب آپ انجینئرنگ اور فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس, بینکنگ, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری, پالیٹکس, ایکیڈیمیا, ڈیولپمنٹ کے شعبے, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں کام کریں, جہاں جہاں لوگ وہاں کام. اور مجھے بہت مزہ آیا تھا جب میں نے نیشنل ڈیفنس کالج میں خطاب کیے 2 دفعہ, جوائنٹ سروسز اسٹاف کالج میں بھی خطاب کرنے کا موقع ملا, کامرا میں ایئر فورس ایئر مارشلز کے ساتھ مخاطب ہوا تھا. یہ سب میں نے کیا تھا 94, 95, 96, 97. تو سب سے بڑی کمزوری میں نے دیکھی ہے اداروں میں وہ ہے تحریر کی صلاحیت. اور اکثر اوقات تحریر کی صلاحیت نہ ہونا ادارے کو انیفیشینٹ بنا دیتا ہے, کیونکہ ایک مسئلہ آیا کسٹمر کا, اب جو ڈیلنگ کر رہا تھا اس سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے اب آپ اس کو ایک رپورٹ لکھیں اور پھر اس رپورٹ کی انالیسس کریں اور پھر اس کے اوپر اب آپ تحریر بنائیں اور کسٹمر کو اب آپ ایک خط لکھیں کہ کس طرح سے اس معاملے کو ڈیل کریں گے. اور اس میں نے یہ دیکھا کہ بہت لوگوں کو دشواری ہوتی ہے. ایک ڈرافٹ بنتا ہے, پھر ڈرافٹ کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے, پھر ایک ایڈیٹنگ ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کام 15 منٹ میں ہو سکتا تھا کبھی کبھی وہ 2 لوگوں کا 2 دن لے لیتا ہے. تو تحریر جب بہتر ہوتی ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ سوچ بھی بڑی شفاف اور کلیئر ہے, اور ایکوریٹ بریف اور کلیئر ہونا بہت لازمی ہے. تو اگر میں چاہتا ہوں کہ اپنی تھنکنگ کو شارپن کروں تو رائٹنگ کو مجھے فروغ دینے کی سخت ضرورت ہے. تو ہر پروفیشن میں, ہر شعبہ زندگی میں رائٹنگ کام آتی ہے. وہ آپ بلاگز لکھتے ہوں یا آپ آرٹیکلز لکھتے ہوں یا آپ کتاب لکھنے کا شوق رکھتے ہوں یا آپ فری لانسنگ کر رہے ہوں, کانٹینٹ رائٹر ہوں. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ رائٹنگ کو ضرور فروغ دیں, اور رائٹنگ کب کریں جب آپ ریڈنگ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی سوچ میں نکھار آئے گا, شفافیت آئے گی, اور نہ صرف یہ لیکن آپ ایک مؤثر طریقے سے اپنا مدعا بیان کرنے کے قابل ہوں گے, پروپوزلز لکھ پائیں گے, اور ان پروپوزلز میں جس کو آپ لکھ رہے ہیں اس کو ویلیو نظر آئے گی, اور جب اس کو ویلیو نظر آنے لگے تو پھر آپ یقیناً ایک معاہدہ بنائیں گے جس میں ان کا اور آپ کا فائدہ بھی ہوگا. جب میں ایم بی اے کرنے گیا, جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ نہ میں نے جی میٹ کیا تھا نہ میں نے انڈر گریڈ کیا تھا, میچور اسٹوڈنٹ کے طور پہ مجھے یونیورسٹی آف اسٹریتھکلائیڈ نے انٹرویو کے بعد انٹری تو دے دی. اب وہ 1 ایئر فل ٹائم ایم بی اے پروگرام, اور میں نے صرف او لیولز اور اے لیولز کیے ہوئے تھے. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ 1987 کا جو مہینہ تھا, اس سے پہلے کی زندگی اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ایسی ہے کہ رات اور دن. کیا ہوا تھا وہ یہ کہ جب میں یونیورسٹی گیا تو لیکچرز تو مجھے بڑے اچھے لگنے لگے, لیکن ہر لیکچر کے بعد ریڈنگ لسٹ ہوتی تھی. پھر میں لائبریری جاتا تھا. اچھا, بینکنگ میں نے 11 سال کام کیے ہوئے تھے. اب وہ کتاب اگر لائبریری میں نہ ملے تو پھر میں جا کے خرید لیتا تھا. اب ہوا یہ کہ میرے ہاسٹل میں جو کمرہ تھا اس کے اندر 150 کتابیں جمع ہو گئیں 2 مہینے کے اندر, اور امتحان 6 مہینے یہ 4 ہفتے میں آ رہے تھے تقریباً, اور امتحان سر پہ تھے, کتابیں میرے پاس بے تحاشا تھیں. اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ 12 سبجیکٹس پہ تیاری کرنا, جس میں آپریشنز, ریسرچ, فائنانس, آرگنائزیشنل بیہیویئر, مارکیٹنگ, اتنے سارے جو ٹاپکس تھے. اب کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ تو میری اتنی تھی بھی نہیں. تو مجھے بڑی وہ فکر ہوئی اس بات کی کہ یار یہ میں کیسے کروں گا. اور مجھے یہ یاد پڑا کہ کتابوں کا ہونا تو ایسے ہی ہے, جیسے کھوتے پہ کتابیں لا دو پروفیسر نہیں بنتا. تو مجھے پہلے تو تسکین نہیں ہوتی تھی چلو بھائی کتاب ہے میں اس کو ریفر کر سکتا ہوں,
لیکن دین آئی ریئلائز کہ یار ہاؤ مچ ڈو آئی انڈرسٹینڈ میرے، کیونکہ میری ایکیڈیمک ٹریننگ بہت کمزور تھی، میں یونیورسٹی کبھی گیا ہی نہیں تھا، اور یہاں میں پہلا امتحان دینے جا رہا ہوں، فرسٹ سیٹ آف ایگزامس، اینڈ آئی ایم ٹوٹلی انپریپیئرڈ. تو میں ایک کتاب کھولی، میں نے کہا شروع تو کرو، اور جب میں نے وہ صفحہ پڑھا تو آئی وینٹ بلینک کمپلیٹلی. مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا پڑھا تھا 8-10 منٹ کے اندر. ادھر میں شکستہ ہوا اور میں نے سوچا کہ بس اپنی جان لے لوں، اور سیکنڈ فلور پہ تھا، کھڑکی پہ گیا، رات کا وقت ہوگا 2 بجے رات کے، اور میں نے جب نیچے دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا مروں گا نہیں، لیکن ٹانگیں ٹوٹیں گی، پتہ نہیں فالج ہو جائے گا، اور پھر بھی سارا امتحان دینا پڑے گا. تو وہ تھا نا خودکشی. تو میں شکر اللہ کا کرتا ہوں کہ میں نہ دلیر تھا اس وقت، نہ کریٹو تھا. اگر دلیر اور کریٹو ہوتا تو میں یہاں نہ آپ سے خطاب کر رہا ہوتا. لیکن یہ دونوں صفات بہت ضروری ہیں صحیح کاموں کے لیے. تو خیر پھر میں گڑ گڑایا، رویا، اور اللہ سے مخاطب ہوا، دعائیں کی، سورہ فاتحہ پڑھا، اور اللہ تو دل کی زبان سمجھتا ہے. اور میں نے کہہ دیا یہ تو مجھ سے ہو نہیں سکتا، میں بند گلی میں آ گیا ہوں، میں فیل نہیں ہو سکتا اور میں پاس نہیں ہو سکتا، بغیر تیری مدد کے میں پاس نہیں ہو سکتا، تو کرا دے یا مجھے بلا لے. اور یہ روتے روتے پریشانی میں پھر میں بڑے آرام سے گھٹنے میں نے فرش پہ رکھے اور سر تکیے بستر پہ، اور میں سو گیا. اور 1 گھنٹے کے بعد اٹھا ہوں تو وہ جو کالے بادل تھے وہ بالکل غائب، اور میں بڑے سکون سے بالکل ہلکا سا محسوس کر رہا تھا. اور وہی کتاب جس نے مجھے شکست دے دی تھی اس صفحے نے، تو میں نے جب اس کو دوبارہ پڑھا تو بالکل ایک کلیئر تصویر سمجھ میں آ رہی تھی اور ویژول تھا. تو میں نے فوراً اس کو پڑھنے کے بعد اللہ اکبر لکھا. اور مجھے یہ یاد ہے کہ اس کے بعد پھر جیسے وہ ہوتا ہے نا، جب آپ ایک صحیح کام کو یا نیک کام کو کرنے نکلتے ہیں تو خیر کے فرشتے مدد کو آتے ہیں. تو وہ سلسلہ پھر شروع ہوا، اور بہت ہی انٹرسٹنگ وہ سلسلہ تھا. اور میں اللہ کا بڑا شکر کرتا ہوں کہ وہ جو لمحہ تھا میری زندگی میں، وہاں میرا ایمان تازہ ہوا تھا. تو حج میں نے 85 میں کیا تھا، اور یہ واقعہ 87 میں ہوا. تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آج میں آپ کے ساتھ ہوں، اور یہ بتا رہا ہوں کہ جب ہم اس کی ڈوری تھام لیتے ہیں تو بہت سی مشکلیں جو ناممکن لگ رہی ہوتی ہیں آسان ہو جاتی ہیں. ایک تو آپ نے خیال سنا ہوگا، جس نے خود کو جانا اس نے اپنے رب کو جانا. اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ بھئی آپ کی زندگی بہت مختصر ہے، خود کو جاننا ایک بہت بڑا کام ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم سب نے سمندر تو دیکھا ہے، اس کی لہریں دیکھی ہیں، لیکن ایک ایک لہر منفرد ہوتی ہے، اور ہر سمندر کی گہرائی سے ہم بالکل واقف نہیں ہوتے. تو جب سمندر کی میں نے تشبیہ آپ کو دی ہے تو آپ خود کو سوچیں کہ آپ کو احسن تقویم بنا کے بھیجا ہے. احسن تقویم بنا کے جب بھیجا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی شے اللہ نے بنائی ہے، پہاڑ ہوں، سمندر ہوں، حیوان ہوں، جو بھی شے اللہ نے بنائی ہے، چاند سورج ستارے ہوں، آپ ان سے عظیم ہیں. تو کچھ دے کے کہا ہوگا. تو پھر ہم پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ یا اللہ تو نے کیا دیا ہے کہ تو کہتا ہے کہ ہم تمہاری بنائی ہوئی سب سے بہترین مخلوق ہیں. تو نے کیا ہمیں دیا ہے؟ تو جب ہم اس پہ غور کریں گے تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس نے ہمیں نہ صرف 99 اپنی صفات سے نوازا ہے اس مقدار میں جو ہمارے لیے کارآمد ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں اس کے کام کریں. اور اس دنیا میں اس کے کام کرنے کے لیے اس نے ہمیں نائب کا درجہ بھی دیا ہے، اور نائب بننے کے لیے ہمیں اہل ہونا ہے. اچھا، اب یہ ایک اگر آپ وہ 99 صفات پہ غور کریں، میرے خیال سے وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا. ایک رقم بھی ہے اس میں، کیونکہ اللہ کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے، محدود نہیں کر سکتے کسی چیز میں. اللہ کی ذات بہت وسیع ہے. آیت الکرسی اگر آپ پڑھیں تو آپ کو وہ کبھی سوتا نہیں ہے، کبھی تھکتا نہیں ہے، اس کی پہنچ ہر جگہ ہے، اور وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. کوئی پتا اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا، اور ہم اس کی ذات پہ ڈپینڈ کرتے ہیں پوری طرح.
تو ہمیں پھر یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمیں اس کے کام اس دنیا میں کرنے ہیں تو اس نے ہمیں صلاحیتوں سے نوازا ہے، ہمیں اس نے وہ عہدہ دیا ہے. تو یہ جو زندگی کا سفر ہے، اس میں جو چیز ہے نا، ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو انسان. جب ہم اپنے آپ کو ایک سند انسان کی دے دیتے ہیں تو پھر ہم انسان بننے کی کوشش نہیں کرتے لاشعوری طور پہ. صحیح معنوں میں اگر آپ سوچیں تو ہم آدم سے ہیں، تو اس لیے ہمیں آدمی اپنے آپ کو کہنا چاہیے. ہم آدم سے ہیں، خواہ وہ عورت ہو یا مرد، ہم آدم سے ہیں. تبھی ہم آدمی ہیں اور ہم اس دنیا میں انسان بننے آئے ہیں. اور آدمی سے انسان کا جو سفر ہے وہ خود آگاہی کا سفر بھی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہمیں انسان کی وسعت سمجھنی ہے اور پوٹینشل سمجھنا ہے تو قرآن جو ہے وہ انسانیت کی کتاب ہے، اور صاحب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو مسلمان ہیں اور جو دوسرے عقیدوں سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا عیسائی ہوں گے، ہندو ہوں گے، یہودی ہوں گے، یا دوسرے مذاہب بے شمار ہیں. ہم سب ایک ہی جگہ سے آئے ہیں اور جانا بھی ہمیں ایک ہی جگہ ہے. اس کی زبان الگ ہوگی، اس کا طرز الگ ہوگا، اس کا تصور بھی الگ ہو سکتا ہے، لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ ہم اسی مٹی سے آئے ہیں اور اسی مٹی میں جانا ہے. اور اگر ہم یہ بھول گئے تو پھر ہمیں جینا بھی نہیں آتا، اور خود کو ڈسکور کرنا تو بہت دور کی بات ہے. تو نئے نئے تجربوں کو دعوت دیں، نئے نئے کام کریں، اور نئے نئے کاموں میں صرف ایک چیز کی تمیز کریں، جائز اور ناجائز. بس جو جائز ہے اس کی طرف توجہ دیں اور کریں. اور میں نے اکثر لوگوں سے جائز کام کرنے کو کہے ہیں جو کہ وہ ہچکچاتے ہیں، گھبراتے ہیں، شرماتے ہیں. جائز کام کیا ہو سکتا ہے؟ جائز کام یہ ہے کہ جب آپ کوئی میٹنگ کا آغاز کریں تو آپ تلاوت سے کریں اور قرأت کے ساتھ سنائیں. لیکن میں نے بہت کم لوگوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. کہ آپ کو مولوی ہونا ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ تلاوت کریں. آپ کوئی بھی ہو، اگر آپ ایک آیت جانتے ہیں تو اس کو آپ خوبصورتی سے اور خشوع و خضوع کے ساتھ بیان کریں. زاویہ انٹرنیشنل کی طرف سے میں یہ چاہوں گا کہ جو آپ لوگ سن رہے ہیں، آپ میں سے جتنے بھی سامعین اور ناظرین ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے اپنی زندگی کے لیے ذمہ داری لیں. کیونکہ سب سے جو کرشمہ ہے، سب سے بڑا جو کرشمہ ہے وہ یہ کہ آپ زندہ ہیں. میں زندہ ہوں اس لمحے، میں کچھ کر سکتا ہوں، آپ کچھ کر سکتے ہیں. یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ ایک نعمت ہے. کیونکہ آپ سن رہے ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں. یہ زندگی بہت قیمتی ہے، یہ لمحہ بہت قیمتی ہے. اس کو ہلکا نہ لیں، کیونکہ آج جو آپ فیصلہ کریں گے اس کا اثر نہ صرف آپ کی زندگی پہ ہوگا لیکن آپ کے گرد جو لوگ ہیں ان پہ بھی ہوگا. تو ذمہ داری لیں کہ آپ اس زندگی کو ضائع نہیں کریں گے لوگوں کو الزام لگا کر، لوگوں پہ تنقید کر کے، لیکن اپنی توانائی کو بہتر انداز سے استعمال کر کے آپ اپنے ویژن کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہم اس دنیا میں دعا کما سکتے ہیں اور دلوں میں جگہ بنا سکتے ہیں. تو زاویہ انٹرنیشنل کی طرف سے میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنی زندگی کو علامہ اقبال کی نظم جو کہ سب جانتے ضرور ہیں لیکن اس کو جی کے دکھائیں. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی ہو شمع کی صورت خدایا میری. یہ جو دو لائن میں نے آپ کو ابھی سنائے ہیں، اس کو نہ صرف رٹیں، نہ صرف سمجھیں، محسوس کریں، جئیں، تاکہ آپ اس خیال کے علم بردار بنیں.